نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ممکن ہے کوئی مشرک کہے جی میں تو ابھی تک لا علمی تھا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی دعوت کیا ہے، تو ٹھیک ہے آ جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ایک وقت تک سنایا جائے، اس کے سامنے پوری بات رکھی جائے۔ اس کے بعد کیا کیا، یہ نہیں کہ پورا اس کو قرآن سنا دیا اب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی انداز نہیں ہے۔ فرمایا ثم ابلغ مأمنا، پھر اس کو ایسی جگہ پہنچاؤ جو اس کی امن کی جگہ ہو، تاکہ وہ آزادانہ فیصلہ کر لے کہ میں نے قرآن سن لیا ہے، اب میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ ایمان لے آئے تو اس کے لیے سعادت ہے، ایمان نہیں لاتا تو ٹھیک ہے اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اسلامی ریاست کی حدود میں اگر اس کے بعد وہ پایا گیا تو پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو پچھلی آیت میں آیا، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت اس لیے ہے کہ یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ نازل ہوئے فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ کا معاملہ اس سے پہلے کا پس منظر یہ تھا کہ قریش کے ساتھ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، لیکن سن 8 ہجری میں قریش نے وہ صلح توڑ دی۔ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کا ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے ایک وفد کو قریش کے پاس کہ تم نے بنو خزاع کے خلاف کارروائی کر کے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے، اب میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں۔ 2 آپشن پرامن تھے اور ایک آپشن سختی والا تھا، وہ یہ ہے کہ اولین ترجیح امن کی ہے لیکن لاسٹ آپشن پھر سختی کا ہے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم نے جتنے لوگوں کو بنو خزاع کے جتنے لوگوں کو مارا ہے ان سب کا خون بہا دو، نہیں تو نمبر 2 تم بنو بکر کی حمایت سے ہٹ جاؤ اور ہم بنو خزاع کے جو بھی مقتول ہیں ہم ان کا قصاص خود لے لیں گے بنو بکر سے۔ اور اگر تمہیں یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صلح توڑ دی ہے اور اب ہمارے اور تمہارے خلاف ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ اقدام کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے جو تم نے زیادتی کی ہے ہمارے حلیف قبیلے کے ساتھ اور جو تم نے صلح کی خلاف ورزی کی ہے۔ قریش کے جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو محمد کو کوئی صلح نہیں ہے ہماری، گستاخی کی۔ وفد مسلمانوں کو واپس آ گیا۔ ابو سفیان کو بعد میں اطلاع ملی تو وہ ذرا بڑے سمجھدار انسان تھے اور بعد میں ایمان بھی لائے۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہمارے جوشیلے نوجوانوں نے کی ہے، اب مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، اب ان کے ساتھ جنگ افورڈ نہیں ہم کر سکتے۔ اب ابو سفیان آئے مدینہ اور آ کر اللہ کے رسول کی منتیں کی کہ آپ پھر سے صلح کی تجدید کر لیں، لیکن اب آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نہ صلح کرنے آئے تھے نہ جنگ کرنے آئے تھے، آپ تو اس دنیا سے ظلم کو، شرک کو، برائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو 2 سال پہلے جو صلح حدیبیہ کی تھی اس وقت مصلحت یہی تھی کہ بھی اتنی قوت ہے نہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں، لہٰذا اس وقت آپ نے صلح کر لی تھی اور مقصود یہ تھا کہ ذرا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے اور امن و امان ہوگا تو شاید یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور اس کا فائدہ ہوا۔ اس دوران خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور بڑے جلیل القدر جو لوگ تھے مشرکین مکہ میں سے، جو جلیل القدر صحابہ بعد میں بن گئے، وہ ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری گود میں ڈال دی ہیں جب خالد بن ولید اور عمرو بن العاص ایمان لائے ہیں۔ اور اتنے مشرک مسلمان ہوئے اس 2 سال کے عرصے میں کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، تو یہ اس وقت صلح کا فائدہ ہوا۔ لیکن اب اگر صلح کی دوبارہ تجدید کرتے تو گویا یہ پھر شرک کو، ظلم کو مزید مہلت دینے کے مترادف تھا۔ اب آپ کے مشن کا تقاضا یہ تھا کہ اب صلح نہ کی جائے، اب اتنی قوت ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور اب اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کوئی صلح کی تجدید دوبارہ نہیں کی۔ اب اس موقع پر 3 باتیں بعض ساتھیوں کی طرف سے آئیں۔ نمبر 1، صلح تو اچھی چیز ہے، ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ نمبر 2،
مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارے خونی رشتے بھی ہیں، کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مشرکین مکہ دیکھیے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، حج کے انتظامات کرتے ہیں، حاجوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی یہ نیکیاں بھی تو ہیں، کچھ انہیں کا خیال کر لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 باتوں کے حوالے سے مسلمانوں کی اصلاح کی سورہ توبہ کے ان 2 رکوعوں میں، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 میں فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک؟ باطل سے ہم کوئی عہد کریں، باطل سے صلح کریں؟ حق اور باطل میں صلح ہو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ مجبوری ہو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کے ساتھ؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ تم نے جن سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس حدیبیہ کے مقام پر، فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس عہد کے مطابق سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، عہد کیا عہد کی خلاف ورزی مت کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، اور کیسے ان کے ساتھ اب عہد برقرار رکھا جائے، وَإِن یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ ہی قرابت داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا، تمہیں ان کی قرابت داری کا بہت خیال ہے، انہیں تمہاری قرابت داری کا کوئی خیال نہیں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے، ابو سفیان آ کے منتیں کر رہے ہیں، تمہیں خوش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے، وتابى قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔